الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينادأ في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. ماہ ذی الحجہ قریب ہے اور کسی نے اس مہینے کے متعلق کیا خوب کہا ہے کہ اس مہینے میں تاریخ اسلام میں کچھ ایسے واقعات، ایسی مناسبتیں وجود میں آئیں جو مناسبتیں ہمارے لیے پیغام بھی ہیں اور ہمارے لیے ایک میسیج کا بھی کام کرتی ہیں کہ اس مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہ مقام پایا جو کلیم اللہ کا مقام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کو لے کر قربانی گاہ تک پہنچے، مقتل تک پہنچے اور وہ مقام پایا جو مقام خلیل اللہ کا ہے. اور پیغمبر اسلام ختم مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ مولا کائنات کے ساتھ غدیر خم کے میدان میں پہنچے اور مولا کائنات کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا اور وہ مقام حاصل کیا جو مقام حبیب اللہ ہے. اور اسی طرح اسی مہینے کی آغاز میں ابتدا ہی میں شہزادی کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا
کا عقد ہوا اور آپ کی نسبت اور آپ کی خاصگاری مولا کائنات امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوئی۔ جو نہ صرف ایک عقد تھا، ایک نکاح تھا، بلکہ امامت اور ولایت کی پہلی اینٹ رکھی جا رہی تھی۔ یہ عقد در حقیقت اسلام کے فیوچر اور اسلام کے مستقبل کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا تھا کہ ان دو سے، مولا کائنات اور شہزادی کونین سے جو نسل آگے بڑھے گی وہ نسل امامت ہوگی اور نسل ولایت ہوگی، اور اس سے اسلام کی بقا اور اسلام کا مستقبل جڑا ہوا تھا۔ تو یہ ذی الحجہ کا آغاز یہیں سے ہو رہا ہے۔ تو اس مفکر نے جو سوال کیا ہے کہ ہر ایک اپنی منزل تک پہنچ گیا، موسیٰ کوہ طور پر پہنچے، ابراہیم قربانی گاہ تک پہنچے، مولا کائنات غدیر تک پہنچے، شہزادیہ کونین علی کے گھر پہنچ گئی۔ ہم اپنی زندگی میں آج تک کہاں تک پہنچے ہیں اور ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ ہمارا سفر کس ڈائریکشن میں ہے؟ ہماری جرنی اور ہمارا جو یہ سفر ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سوال کیا ہے، اینا تذہبون، بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری منزل کیا ہے؟ تمہارا مقصد کیا ہے؟ کس ڈائریکشن میں تم جا رہے ہو؟ یہ ماہ ذی الحجہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے کہ ہم معین کریں کہ ہماری زندگی اور ہماری لائف کا گول کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ کہ ایسا نہ ہو جو فارسی پیرابل کے مطابق ہم ترکی کے راستے پر چلے جا رہے ہیں لیکن ہم جانا چاہتے ہیں ہندوستان یا انڈیا، ارادہ انڈیا جانے کا ہے لیکن جس سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں وہ ترکی کا راستہ ہے۔ کہ ایسا نہ ہو آنکھ بند کر کے انسان ایسے راستے کی طرف چلا جائے جو لوٹ کر آنے میں اسے بہت دیر لگ جائے۔ تو یہ مہینہ آغاز ہی اس مہینے کا بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ وہ پیغام در حقیقت عقد نکاح یا خواستگاری شہزادی کونین اور مولا کائنات علیہم السلام ہے، جس کی طرف توجہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، خصوصی طور پر آج کے ماحول میں۔ یہ عقد اور یہ نکاح ہمارے سوسائٹی کے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے ایک درس ہے، ایک پیغام ہے اور ایک میسیج ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگیوں کو، اپنی شادیوں کو اور اپنی میرجز کو اس میرج کے سائے میں ڈھال سکتے ہیں۔ ساری چیزیں جو ہم تصور میں آج لا رہے ہیں وہ ساری چیزیں اس شادی میں ہمیں ملیں گی کہ اہل بیت کی زندگی کا مقصد ہمارے لیے در حقیقت ہماری زندگی کو بدلنا ہے، ہماری زندگی میں چینجز لانا ہے اور ہماری زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس شادی میں ہمیں نظر آتی ہے، شہزادی کونین اور مولا کائنات کے عقد میں وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ اس شادی میں ایک معنویت کا ماحول تھا، ایک اسپریچولیٹی کا ماحول تھا، جہاں پر شہزادی کونین سے خاصگار بہت زیادہ تھے اور پیغمبر اسلام کے گھر میں تشریف لاتے تھے اور ہاتھ پھیلا کر کہتے تھے، بڑے بڑے سٹیٹس والے لوگ، بڑے بڑے پیسے والے لوگ کہتے، یا رسول اللہ ہم آپ کے گھر سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، آپ کی بیٹی سے ہم خاصگاری کرنا چاہتے ہیں، عقد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پیغمبر اسلام نے سب کو منع کر دیا اور کہا، یہ کہہ کر ٹال دیا کہ فاطمہ کے عقد کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہیں سے شہزادی کونین اور مولا کائنات کے مقام اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ روایتوں میں کہا گیا کہ پیغمبر اسلام نے کہا اللہ فیصلہ لے گا، وہیں پر پیغمبر اسلام نے نہ دولت کو، نہ شہرت کو، نہ اسٹیٹس کو معیار نہیں بنایا عقد کے لیے۔ جو معیار بنایا ہے وہ معیار اخلاق ہے اور وہ معیار دین ہے، اور اسی کے سائے میں آپ نے اس عقد کا انعقاد کیا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام نے فرمایا فاطمہ کا کف ہے، فاطمہ کا پارٹنر ہے۔ کون فاطمہ کا پارٹنر ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لو لم اخلق علی، پیغمبر اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں، حدیث قدسی میں جبرائیل امین کے ذریعے سے حدیث نازل ہوئی کہ جبرائیل امین کے زبانی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لو لم اخلق علی لما کان لفاطمہ ابنتک کفون، اگر علی نہ ہوتے تو اے رسول تمہاری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، کوئی پارٹنر نہ ہوتا۔ علی وجہ الارض
آدم ومن دونہ، زمین پر کبھی بھی چاہے آدم کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی بھی فاطمہ کا کف نہ ہوتا اور ہمسر نہ ہوتا۔ کیوں پیغمبر اسلام نے یوں کہا ہے؟ تو دوسرا جو نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جب مولا کائنات نے پیغام لے کر گئے پیغمبر اسلام کے گھر میں، اور اس کے بعد مشورہ کیا پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی سے، اتنا اچھا رشتہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ کر رہا ہے، اس کے باوجود پیغمبر اسلام نے قانون کو، پیغمبر اسلام نے ذمہ داری کو پردے میں نہیں رکھا، پیغمبر اسلام نے کوتاہی نہیں کی، پیغمبر اسلام نے مشورہ کیا، شہزادی کونین سے بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ جو جملہ پیغمبر اسلام نے استعمال کیا ہے، کہا ہے، وہ جملہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ مولا کائنات کی فضیلت اور شہزادی کونین کے لیے انتخاب کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے جب ٹرانسپیرنسی ہو، حقیقت کو بیان کیا جائے، سنسیئرٹی کے ساتھ انسان اس رشتوں کے بارے میں بیان کرے گا تو قبول کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جتنا چھپایا جاتا ہے، جتنا پردے میں رکھا جاتا ہے، نہ تنہا انتخاب میں دشواری بھی ہوگی اور پھر پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے صاف طور پر کہا، ان علی ابن ابی طالب قد عرفت قرابتہ وفضلہ واسلامہ۔ اے فاطمہ تم جانتی ہو علی کون ہے، علی کی فضیلت کیا ہے، علی کے ساتھ ہماری رشتہ داری کیا ہے، اور علی کا اسلام کیسے ہے، علی کا دین کیا ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وَإِنِّي قَدْ سَأَلْتُ رَبِّي أَن يُزَوِّجَكَ خَيْرَ خَلْقِهِ، میں نے بارہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، پروردگار عالم بہترین ہمسر جو اخلاق کے اعتبار سے ہو وہ تمہارے لیے معین کرے اور انتخاب کرے۔ وَأَحَبَّهُمْ إِلَيَّ وَقَدْ ذَكَرَ مِنْ أَمْرِكَ شَيْئًا فَمَا تَرَانِي، اور بہترین اور محبت کرنے والا جسے میں چاہتا ہوں، جسے اللہ چاہتا ہے، وہ تیرا پارٹنر بنے، لائف پارٹنر بنے، بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے۔ اسلام بھی ہے، کمال بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، سب کچھ ہونے کے بعد پیغمبر اسلام پوچھ رہے ہیں بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے۔ حیا کا پیکر، ایک موڈسٹی جسے ہم کہتے ہیں، وہ شہزادی کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے۔ شہزادی کونین نے اپنے سر کو جھکایا تو پہلا جملہ جو پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلا اس اقرار کو دیکھنے کے بعد، اللہ اکبر سکوتہا اقرارہا، اللہ سب سے بڑا ہے، فاطمہ کی خاموشی فاطمہ کا جواب ہے۔ ان خاموشی کے ساتھ وہ حیا کا پیکر کس طرح شہزادی کونین نے اس رشتے کا انتخاب کیا اور پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے پیغام کو پہنچایا، اور یہاں سے سلسلہ ان دونوں کی زندگی کا شروع ہوتا ہے۔ جو پہلا مرحلہ انگیجمنٹ کے بعد، جو پہلا مرحلہ خواستگاری کے بعد، ہمارے یہاں کچھ ماحول الگ ہے لیکن پیغمبر کے گھر کا ماحول کچھ الگ ہے۔ پہلا مرحلہ مہر معین کرو، عقد کے لیے پہلا مرحلہ مہر ہے، آخری مرحلہ مہر نہیں ہے، پہلا مرحلہ مہر معین کرو۔ عقد ہونا ہے تو مہر کا معین ہونا ضروری ہے۔ کس طرح پیغمبر اسلام نے مہر کو معین کیا؟ مہر کو عام طور پر عربی زبان میں صداق کہتے ہیں۔ صداق یعنی صدقہ، صدقہ یعنی سچائی، ٹروتھفلنس۔ جو مہر کا تذکرہ ہے وہ صداق کے ذریعے سے، سچائی کے ذریعے سے، جو لڑکا ایک لڑکی سے منگنی کر رہا ہے، انگیجمنٹ کر رہا ہے یا عقد کر رہا ہے، وہاں پر مہر معین کیا جاتا ہے تاکہ یہ دیکھنے کے لیے یہ جو لڑکا وعدہ کر رہا ہے اپنے وعدے میں سچا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ٹروتھفل بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ میں دیکھ لوں گا، میں سنبھال لوں گا، میں کما لوں گا، میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں، اس رسپانسبلٹی کو نبھانے میں یہ سچا ہے کہ نہیں ہے، یہ در حقیقت مہر ہے۔ وہ ایک مہر دے کر کنفیس کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ میں تیار ہوں رسپانسبلٹی کو لینے کے لیے۔ پیغمبر اسلام نے مہر کے لیے معین کیا؟ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے علی، جو آج تمہارے پاس ہے وہ مہر ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو مہر کو قرضے کے طور پر رکھتے ہیں، ایک مدت کے بعد اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کہیں سے معافی مل جائے، کہیں سے بخش دیا جائے مہر، اب معافی مانگ لیں گے۔ لیکن اصل مہر جو ہے، جو ہمارے پاس ہے، وعدہ، وعید، پرومس کرنا، ہم دے دیں گے، لکھا دیں گے، یہ ساری چیزیں ہوائی باتیں ہیں، پانی پر نقشہ کھینچنے والی باتیں ہیں۔ جو ہمارے پاس ہے، جو ہم دے سکتے ہیں بعنوان ضمانت، بعنوان
اقرار کہ ہم تیار ہیں اس رسپانسبلٹی کو لینے کے لیے، وہ مہر ہے۔ پیغمبر اسلام پوچھتے تمہارے پاس کیا ہے؟ ایک گھوڑا ہے، پیغمبر مولا کائنات فرماتے ہیں ایک گھوڑا، ایک تلوار اور ایک زرہ جو شیلڈ ہے جو میدان جنگ میں وار فیلڈ میں پہنی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا گھوڑا تمہارے لیے ضروری ہے اور تلوار تمہارے لیے ضروری ہے، جو چیز ہے زرہ اس کو مہر کے طور پر پیش کرو، وہی تمہارا مہر ہے، وہی تمہارا مہر ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، مہر زرہ بیچ کر جو پیسہ اس سے ملا 400 درہم 500 درہم، اسی پیسوں کو مہر کے طور پر معین کیا گیا، اور پیغمبر اسلام نے اشارہ دے دیا، اے علی تمہیں گھوڑے کی تو ضرورت ہے میدان جنگ میں، تلوار کی تو ضرورت ہے، لیکن زرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ زرہ بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کی پیٹھ کو دشمن کبھی جنگ کے میدان میں دیکھ نہیں پائے گا۔ یہ علی کی شجاعت کا اعلان ہے۔ یہ کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ، جب ہم کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا مہر کے سلسلے میں، اس نے ایک جملہ، بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے۔ واقعی یہ جملہ آج کی رشتہ داری کو نبھانے کے لیے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے جملہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ یہ کہہ کر پیغمبر اسلام نے زرہ کو بیچ دیا، علی تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی زندگی میں فاطمہ کی دعا ہو اس کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو فاطمہ زہرا، جس کی زندگی میں فاطمہ زہرا کی خاتون جیسی دعا موجود ہو، پروٹیکٹ کرنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے، دعا سے بڑھ کر کوئی اسلحہ ہے کیا؟ دعا سے بڑھ کر کوئی شیلڈ ہے کیا؟ دعا سے بڑھ کر کوئی ویپن ہے کیا؟ وہ دعا ہے در حقیقت جو انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے سہولت فراہم کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فیسلٹیز دی ہیں، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی خرچ کرو، فیسلٹیز فراہم کرو۔ کیوں فراہم کریں؟ پیغمبر اسلام نے کئی دلیلیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ جب تم گھر والوں کے لیے خرچ کرو گے ان کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے گی، اور اس دعا کی قیمت نہیں ہے دنیا میں، اس دعا کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے گی۔ تو پیغمبر اسلام نے وہ زرہ بیچ کر کیا کیا؟ مہر کا پیسہ، پیغمبر اسلام نے کہا اس مہر کے پیسوں سے کائنات کی شہزادی کا جہیز خریدا جائے، اس مہر کے پیسوں سے خریدا جائے۔ کتنی سادگی ہے اس گھر میں، اس سادگی کو سلام، کتنی سمپلسٹی ہے، اس سمپلسٹی کو سلام۔ انتخاب کر سکتے تھے، اصحاب تھے، حکم دے سکتے تھے، بہترین سے بہترین جہیز تیار کیا جاتا تھا۔ نہیں، یہ گھر نمونہ بنے عالمین کی عورتوں کے لیے، یہ گھر نمونہ بنے کائنات کے ہر فرد کے لیے۔ پیغمبر اسلام نے ان ہی پیسوں سے جہیز کو خریدا۔ اکثر جو جہیز میں سامان آیا، اکثر جو سامان آیا جہیز میں، وہ مٹی کے برتن تھے، وہ مٹی کے برتن تھے۔ ان مٹی کے برتن کو دیکھا، پیغمبر اسلام کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ ایک جملہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، وہ جملہ در حقیقت ہماری زندگیوں کو بدلنے والا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا اللہم بارک لقوم جل آنیتہم الخزف، پروردگار اس گھر والوں کے لیے مبارک قرار دے جس کے اکثر برتن مٹی کے برتن ہیں۔ برتن ہونا، سامان ہونا خوبصورتی کی، کامیابی کی دلیل نہیں ہے، سامان کا کام آنا، بابرکت ہونا کامیابی کی دلیل ہے۔ وہ بابرکت، و برکت جس چیز میں پائی جاتی ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ سامان ہو، وہ برکت در حقیقت انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، وقت میرے پاس نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد کہا علی چلو ولیمہ کا انتظام کریں، اہتمام کریں، اعلان کرو، قاصد کو بھیجو مدینے کے باہر، لوگوں کو جمع کرو، ولیمہ مستحب ہے، لوگوں کو کھلاؤ، لیکن ایک آدمی نہیں کھلا سکتا، چلو شیئر کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں میری طرف سے، کچھ چیزیں تمہاری طرف سے۔ حالات ایسی نہیں ہیں کہ ایک ہی آدمی ذمہ داری لے سکے، چلو ولیمہ شیئر کر لیتے ہیں، ایکسپنسز کو شیئر کر لیتے ہیں، جو کچھ ہے صاف ہو، ٹیبل پر ہو، بات چیت ویسے ہی ہونا چاہیے، تم ہائیڈ نہ کرو کوئی چیزیں، چلو شیئر کر لیتے ہیں۔ کیا کریں؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من عندنا اللحم والخبز، میں گوشت کا اہتمام کرتا ہوں، روٹی کا اہتمام کرتا ہوں، وعلیک التمر والسمن،
تم کھجور اور گھی کا اہتمام کرنا، تاکہ دونوں مل کر اس لوگوں کی خوشیوں میں لوگوں کو، ہماری خوشی میں لوگوں کو شریک کر سکیں، اور لوگ آتے رہیں، جب جائیں گے تو وہ دعا دے کر جائیں گے۔ پھر ایک سادگی کا منظر پیغمبر اسلام اور مولا کائنات کے گھر میں نظر آتا ہے۔ جب وقت آیا وہاں پر جہاں پر بات رخصتی کی آئی، ایک نئے گھر کو شروع کرنے کی بات آئی، آپ دیکھیے گا تکبیر اور تحلیل کی آوازیں ہیں، کہیں گانا بجانا ہمیں نظر نہیں آتا، کہیں میوزک ہمیں اس شادی میں نظر نہیں آتی۔ سب سے بہترین آواز جو شہزادی کونین کی شادی میں نظر آئی وہ تکبیر کی آواز ہے، وہ تحلیل کی آواز ہے، وہ الحمدللہ کی آواز ہے۔ ان آوازوں کو زندہ کرنا پڑے گا، ان آوازوں کو دوبارہ حیات دینی پڑے گی۔ یہ وہ آوازیں ہیں جو انسان کی زندگی میں اثر کرتے ہیں، کہیں گانا نہیں، کہیں بجانا نہیں، رقص اور ڈانس نہیں ہے، میوزک نہیں ہے، تکبیر کی آواز۔ اور تکبیر شہزادی کونین، تکبیر اور تحلیل اور تسبیح شہزادی کونین کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اللہ نے کہا تم تکبیر کہو اے رسول، فاطمہ پیدا ہو چکی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بعض علماء نے ونحر کی تفسیر میں کہا ونحر، نحر یعنی گردن، نیک کو نحر کہتے ہیں۔ اے رسول، فاطمہ جیسی نعمت ہمیں تمہیں دی ہے، اپنے ہاتھوں کو گردن تک بلند کرو، اپنے نیک تک بلند کرو، کہو اللہ اکبر، کہ فاطمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شادی میں تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی، اور جب آپ اپنے باپ کے گھر پہنچی تھی مشکلات کو بیان کرنے کے لیے، وہاں پیغمبر اسلام نے جو تحفہ فاطمہ کو دیا ہے وہ تسبیح کی صورت میں دیا ہے، جس میں تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے اور سبحان اللہ بھی ہے۔ یہ فاطمہ کی زہرا کی زندگی سے تسبیح جڑی ہوئی ہے۔ لیکن ایک اور جملہ میں کہہ دوں، وہ جملہ یہ ہے کہ آخری موقع پر شہزادی کونین کی شہادت سے پہلے شہزادی کونین نے اسماء سے کہا تھا، اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، اگر تسبیح کی آواز رک جائے تو سمجھ جانا فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی۔ کتنا اپنی حیات کو شہزادی نے تسبیح سے جوڑ رکھا تھا، تسبیح رکے گی تو حیات رک جائے گی، سانسیں رک جائیں گی، یہ تسبیح سے جوڑ رکھا۔ ان آوازیں، یہ آوازیں در حقیقت ہمارے سلوگنس ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آوازیں ہمارے سلوگنس ہیں، ہماری نشانیاں ہیں، ان کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، بارک اللہ لکا فی ابنت رسول اللہ یا علی، یہ فاطمہ تمہارے حوالے ہے، فاطمہ کے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے برکت والا وجود قرار دے۔ نعم الزوجہ فاطمہ، کتنی اچھی بیوی ہے فاطمہ تمہارے لیے۔ وَيَا فاطمہ نعم البعل علی، اے فاطمہ علی کتنا اچھا شوہر ہے تمہارے لیے۔ یہ انتخاب الہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہم ہادی ابنتی وحب الخلق الی، پروردگار یہ میری بیٹی ہے جس سے میں بہت چاہتا ہوں، بہت پسند کرتا ہوں، کائنات میں اگر سب سے زیادہ میں اگر کسی کو چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں تو وہ فاطمہ ہے۔ اللہم وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، وحب الخلق الی، جو جملہ پیغمبر اسلام نے فاطمہ کے لیے استعمال کیا وہی جملہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے لیے استعمال کیا۔ یہ بہت پسند کرتا ہوں میں اس علی کو۔ اللہم لک ولیا وبک حفیہ وبارک لہ فی اہلہ، ان کے گھر والوں کے لیے علی کے وجود کو بھی بابرکت قرار دے۔ فی اہلہ، عقد کے موقع پر جو دعا سب سے زیادہ کام آتی ہے وہ دعا آئندہ آنے والی نسل کے لیے دعا ہے، جو اس ہسبینڈ اینڈ وائف کی زندگی میں ایک نیا وجود جو آنے والا ہے وہ وجود بابرکت ہو، اس کی زندگی ہدایت یافتہ زندگی ہو، اس کے لیے دعا بڑی ہی خوبصورت دعا ہے جس کی طرف پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا۔ کیوں نہیں، اس زندگی سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی حسن بن رہا ہے تو کوئی حسین بن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سیرت شہزادی کونین اور مولا کائنات پر اپنی زندگی میں عمل کر سکیں۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ماہ ذی الحجۃ الحرام ماہ حج بھی ہے، جس میں ساری دنیا کے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت اور حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن وبا اور پینڈیمک اور مشکلات اور بیماریوں کی وجہ سے یہ دوسرا سال ہے جو عالمی طور پر مسلمان حج سے محروم ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث واٹس ایپ پہ گھوم رہی ہے کہ لوگ کئی مرتبہ اس حدیث کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اشارہ کیا گیا کہ اگر حج رک جائے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قیامت کی نشانی ہے یا آخری امام کے ظہور کی نشانی ہے۔ میں بتا دوں ان نوجوانوں کے لیے اس طرح کی حدیثیں گھوما کرتی ہیں، آپ آنکھ بند کر کے ان چیزوں کو فارورڈ نہ کریں۔ ایک ہے حج کا رک جانا اور دوسرے ہے حج کا روکنا۔ کئی مرتبہ نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے، نیچرل پرابلم کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے تاریخ میں کئی مرتبہ حج کو روکا گیا ہے، حج رک گیا ہے، لوگ نہیں گئے، سیلاب کی وجہ سے، سٹارم کی وجہ سے، زلزلوں کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ حج پر جا نہیں سکے۔ جاتے بھی ہیں، کم لوگ شاید حج پہ جائیں، کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ کوئی بھی حج پر نہ جائے، شاید تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے، کوئی نہ ایک آدمی کیوں نہ ہو وہ طواف کر چکا ہے، حج کر چکا ہے۔ لیکن اگر نیچرل پرابلمز کی وجہ سے، ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے حج نہ ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ طبعی طور پر ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر حج روکا جائے ظلم کی وجہ سے، پابندیاں لگائی جائیں، سہولتیں ہونے کے باوجود، فیسلٹیز ہونے کے باوجود اگر روکا جائے تو ہاں بعض روایتوں میں اشارہ کیا گیا ہے اگر ظلم اور زبردستی سے کسی کو حج کے لیے روکا جائے، اس سال حج نہ ہو تو وہ قیامت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ کنفرمیشن پھر بھی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، بعض روایتوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن ایک نوجوان نے مجھے بڑا ہی خوبصورت میسیج بھیجا تھا، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمیں چاہیے، ہمارے مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس کے بارے میں بھی سوچے۔ اس نے ایک تصویر جو مجھے بھیجی تھی، وہ ایک امیج بڑا خوبصورت تھا، وہ یہ کہ ایک طرف فٹ بال میچ چل رہا تھا، جو یورو کپ چل رہا ہے، لوگ عاشق ہیں فٹ بال کے، اور وہ فٹ بال کا میچ چل رہا تھا جہاں پر 70,000 سے زیادہ، 80,000 سے زیادہ اسپیکٹیٹرز بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پر نہ ماسک تھا، نہ پابندیاں تھیں، نہ سوشل ڈسٹینس تھا۔ بتا تو میں تو یہ دیکھ رہا تھا اس امیج میں کچھ لوگوں کے کپڑے تک نہیں تھے، لیکن دوسری طرف اس نے خانہ کعبہ کی تصویر لگائی تھی، جو عمرے کی وجہ سے ایک آدمی یا دو آدمی یا 10 آدمی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ یہ خاموش میسیج تھا، میں نے کئی مرتبہ اس میسیج کو امیج کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ذہن میں یہ بات آئی، ہم لوگ انتظامات میں بہت پیچھے ہیں۔ آج کی دنیا جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، ویکسینیشن کی طرف جا رہی ہے، جو جس طریقے تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، ایک فٹ بال میچ کے لیے انہوں نے اتنے اہتمامات کیے، اتنے انتظامات کیے کہ کوئی بیمار نہ آنے پائے، کوئی بغیر ویکسینیشن کے نہ آنے پائے، سارے انتظامات ہو گئے۔ تو کیا ہمارے مسلمان حکمران اس طرح کے انتظامات عالمی طور پر نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس مین پاور کی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسے فیسلٹیز نہیں ہے؟ نہیں، ہمارے پاس فیسلٹیز اتنی زیادہ ہیں، اتنا زیادہ ہمارا پیسہ ہے کہ اگر دوسروں کے بینکوں سے ہمارا پیسہ نکال لیا جائے تو وہاں اکنامک کرائسس شروع ہو جائیں گے۔ پیسہ بھی ہے، فیسلٹیز بھی ہیں، بس تھوڑا شعور کی ضرورت ہے، وقت سے پہلے جاگنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مسلمان حکمران کریں تو یقین مانیے کہ ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں، سارے کام ہو سکتے ہیں، سارے انتظامات ہو سکتے ہیں، شرط یہ کہ کوئی ارادہ ہو، کوئی شوق ہو اس عبادت کا، اور ان کاموں کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک درخواست تھی، ایک ذہن میں ایک بات آئی تو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ دکھ ہوتا ہے کہ انسان، ہمارے مسلمان لیڈرز اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، اور اس بات کی طرف بھی توجہ نہیں کر رہے ہیں جو آج افغانستان میں ہو رہا ہے۔ ایسے لاوارث ایک ملک کو چھوڑ دیا گیا، اس ملک کو بچانے کی نیت سے آنے والے اس ملک کو لوٹ کر واپس جا رہے ہیں۔
کچھ بھی نہیں چھوڑا اس ملک میں، اور ایک لاوارث ملک چھوڑ دیا، ان لوگوں کے ہاتھوں کے حوالے کر رہے ہیں جو لوگ خون بہانے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ طالبان کے ہاتھوں میں افغانستان جانے والا یا جا رہا ہے، اور کہنے والا کل رات کے انٹرویو میں کہتا ہے ان کے پاس آج پاور ہے، ان کے پاس آج ویپنز ہیں، آج ان کے پاس وہ ایک سٹرانگ ہولڈ ہے ان کا۔ ہمارا سوال یہی ہے بھی، آپ لوگ تو 10 سال رہے، 15 سال وہاں پر رہے، ان کے پاس پاور آئی کہاں سے؟ ان کے پاس طاقت آئی کہاں سے؟ وہ اسلحہ کہاں سے آیا؟ وہ ویپن کہاں سے آیا؟ جو ویپن افغانستان کے ملٹری کے پاس نہیں ہے، وہ ویپن طالبان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ٹینک ان کے پاس ہیں، وہ گنز ان کے پاس ہیں۔ افغانستان کا مسئلہ صرف افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے میرے عزیزو، وہاں پر ایک سول وار کا جو سلسلہ شروع ہوگا، اس کا اثر سب سے پہلے جس ملک پر پڑے گا وہ پاکستان ہے۔ ان کا پلان افغانستان کو برباد نہیں کرنا، وہ برباد ہو چکا ہے۔ ان کا پلان یہ ہے کہ اس کا جو پہلا اثر ہوگا کراس بارڈر میں وہ پاکستان ہوگا، اور جو دوسرا نشانہ ان کی طرف سے ہوگا وہ ایران ہوگا۔ یہ دونوں بارڈر کے ملک ہیں، دونوں ان کا پلان ہے کہ دونوں ملکوں میں ناامنیت پھیلائی جائے۔ آپ کو پتہ ہے جب سول وار شروع ہوگا تو لوگ فلی کریں گے، جائیں گے دوسرے ملکوں کی طرف، بارڈر کراس کریں گے۔ ساری پریشانیاں جو افغانستان کی ہیں وہ پریشانیاں پاکستان میں شروع ہوں گی اور ایران میں شروع ہوں گی۔ کسی مفکر نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا ہے، طالبان کی ہاتھ میں حکومت آنے کا مطلب پاکستان میں کچھ آرگنائزیشنز جو پہلے سے طالبان کے سپورٹ میں ہیں اب اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں، وہ بات کرنے لگے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ آج نہیں ہے، کل آنے والا محرم ہے۔ وہ محرم میں گڑبڑی مچانا چاہتے ہیں، محرم میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی ہی گہری سیاست ہے جو ناامن بنانے کے لیے انہوں نے سارے خطے کو، سارے ایریا کو پلان بنایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں سے انسانوں کو اور مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور یہ ظلم کو اور ستم کو جلد از جلد پروردگار عالم ختم کرے، اور آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من المستشهدين بين يدي اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته